سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آبائك وأهل بيتك وأصحابك وأوليائك سيدي یا حبیبی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. احباب ذی وقار صاحب فکر و نظر ہمارے بہت ہی محترم آڈٹ آفیسر جناب محترم قبلہ سید سعد علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ماہانہ محفل 11ویں شریف کا انعقاد فرماتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ اسی نیت کو اسی تمنا کو لے کر حاضر ہوئے کہ 11ویں شریف کی محفل کے اندر ہم شریک ہو جائیں اور اس کی برکات سے اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں والے سرکار کی توجہ پا لیں اور ان وسیلوں سے بارگاہ اہل بیت علیہ السلام و بارگاہ صحابہ علیہ الرضوان و پیغمبر پاک علیہ السلام کو سرور کرتے ہوئے بارگاہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ جو میرے نبی علیہ السلام کے بہت پیارے صحابی تمام صحابہ سے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خوبصورت عظیم حسین ٹائٹل بارگاہ نبوت و رسالت امام علیہ السلام سے حاصل کرنے والے اور ان کی شان میں کچھ باتیں عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام اور آپ کے پیاروں کی چار یاروں کی تمام آپ کے چاہنے والوں کی محبت توجہ اور فیضیابی عطا فرمائے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام علیہ الرضوان سے بڑے عقیدت کا محبت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور آپ کی شان میں بہت اعلیٰ پائے کے بیانات فرمایا کرتے تھے اور شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اپنے عربی فارسی انداز میں جس طرح آپ ارشادات فرماتے یقیناً مجھے لگتا ہے جس شاعر نے جس محبوب سیدنا صدیق اکبر نے شاعری کے اندر اس انداز سے تعریف کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تو وہ میں آپ کو اس انداز میں پیش کرتا ہوں. صدیق جس نو کہندے صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا جس سب تو پہلے کیتا جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا ہر صحابی پوچھدا صدیق تو سی پوچھ دے سارے صحابہ دس دیو سارے صحابہ پوچھ دے دسو پسند کیے. قبلہ شاہ صاحب سارے صحابہ میرے پاک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ اے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب کچھ آپ نے اللہ رسول کے دین پر ان کی محبت میں قربان کیا, آپ کے دل کی کوئی تمنا بھی ہے, کوئی حسرت, کوئی چاہت, کوئی خواہش تو ذرا بتائیں ہمیں بھی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عشق خدا مصطفیٰ میں جھوم اٹھتے اور پتہ کیا فرماتے, وہ یوں فرماتے صدیق کو نو پوچھ دے دسو پسند کیے صدیق کو نو پوچھ دے کہ دسو پسند کیے صدیق ایہو کہندے دیدار مصطفیٰ دا صدیق ایویں کہندے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے صدیق ایہو کہندے دیدار مصطفیٰ
مصطفیٰ دا سبحان اللہ سارے صحابہ پوچھ دے دسو پسند کیے صدیق اے ہو کہندے دیدار مصطفیٰ دا آئیے آج آپ کو اے دنیا والو اے محبت سیدنا صدیق اکبر دنیا میں رہ کر اپنے سینوں میں رکھنے والو تمہیں خوشخبری ہو یقیناً سیدنا صدیق اکبر کی توجہ تم پر ہے اور تمہارا بیڑا پار ہو کر ہی رہ گا انشاءاللہ۔ غار ثور ہے، سیدنا صدیق اکبر نے نبیوں کے سردار امام الانبیاء میلاد والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں مبارک پر اٹھا رکھا ہے۔ کیا سبحان اللہ، کیا سین بنتا ہوگا، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب بندہ یہ تصور میں یہ عشق مصطفیٰ و عشق سیدنا صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ کو بندہ سامنے لاتا ہے تصور میں، تو پھر برملا یہ کہنا پڑتا ہے تصور نے جلا بخشی یوں چاہت کے قرینے میں کہ پاکستان میں رہ کر بھی رہتا ہوں مدینے میں، سبحان اللہ، جہاں سبز سبز گنبد ہیں اور سنہری جالی ہے، سبحان اللہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے پیارے آقا علیہ السلام کو اپنے کندھوں مبارک پر اٹھایا ہوا ہے۔ بس اسی واقعے کے ساتھ ایک آدھے منٹ کے اندر یہ جتنا بھی وقت لگے گا 1-2 منٹ انشاءاللہ ہماری بات مکمل ہو جائے گی، اور آج کی 11ویں شریف کی خوبصورت محفل اپنے اختتامی لمحات میں داخل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے ہم سب کو منور فرمائے، اور شاہ صاحب کے گھر میں ان کی اہلیہ، ان کے صاحبزادیاں، صاحبزادے اور محل وقوع کے جتنے علاقے ہیں سب کو سادات کرام پر کرام کی توجہ سے برکت فرمائے۔ شاہ صاحب کے والدین جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات بلند فرمائے۔ جتنی امت گزر گئی خصوصاً ہمارے استاد صاحب قبلہ ابا جی حضور رحمۃ اللہ، اور ہماری والدہ ماجدہ بڑی استانی صاحب رحمۃ اللہ، جن کے یہ سارے فیضان ہیں، ان کی نگاہ کرم سے جہاں جہاں بھی ہم جاتے ہیں انہی کی برکتوں سے، ان کی نگاہ کرم سے یہ دین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پیش کرنے کی سعادت ہم کرتے ہیں۔ اللہ قبول و منظور فرمائے، اللہ کے رسول پاک توجہ فرمائے اور محفل قبول ہو جائے۔ تو غار ثور میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قدم رنجہ فرمانے لگے تو سیدنا صدیق اکبر نے بہت ہی محبت کا، عقیدت کا، ادب کا، خراج عقیدت و محبت کا اظہار کرنے کے لیے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے غار کے اندر مجھے جانے کی اجازت عطا فرمائیے تاکہ میں غار کے اندر دیکھوں کہیں کوئی جہاں صفائی کی ضرورت ہے، اگر کوئی وہاں پہ کوئی اس طرح کے گزند پہنچانے والے جانور ہوں، بچھو ہے، سانپ ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو میں پہلے ان کا خاتمہ کروں اور غار کو آپ کے شایع نشان میں جو کچھ کر سکوں گا میں صاف کروں گا تاکہ اندر کوئی کانٹا بھی آپ کے پاؤں مبارک پر نہ چبھے۔ تو صدیق اکبر آپ سب جانتے ہیں، احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں شان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور شان صدیق اکبر پاک میں اور غار ثور کے عظیم الشان حسین واقعے کے اندر کہ صدیق اکبر اندر تشریف لے گئے تو پہلے تو پورا اس کی صفائی کی، اور جہاں جہاں زمین کو ٹٹولتے تھے، جہاں ڈھیری جگہ نظر آتی گویا کہ وہاں سوراخ ہوتا، وہ غار ہوتا، غار کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے غار ہوتے، سوراخ ہوتے، آپ نے امامہ مبارک کو پھاڑ پھاڑ کر سوراخ بند کیے، پھر اپنا کرتا مبارک، اے صدیق اکبر کے عظیم امامے اور اے عظیم کرتے، کیا آپ کی شان ہے جو عشق مصطفیٰ میں کام آ گیا، سبحان اللہ۔ تو سوراخ بند کر دیے، اور اپنے امامے اور کرتے مبارک سے سارے سوراخ جب بند کر چکے تو پھر بھی ایک سوراخ بچ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے امام الانبیاء علیہ السلام کو جلوہ گر ہونے کی دعوت دی، رسول پاک تشریف لے آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایڑی مبارک سے اس غار کا منہ بند کیا، اتنا بڑا خطرہ مول لے لیا، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ ایسے مقامات پر یقیناً سانپ اور بچھو ہوتے ہیں، یہ جو بل ہوتے ہیں، یہ جو سوراخ ہوتے ہیں، ان کے اندر یقیناً اسی طرح کے بچھو اور سانپوں کا یہ گھر ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، آرام کی پرواہ کیے بغیر، صحت کی پرواہ کیے بغیر آپ نے پاؤں ایڑی مبارک اوپر رکھ دی۔ آپ علیہ السلام کا سر مبارک تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود تھی، سبحان اللہ۔ آپ آرام فرما رہے تھے کہ آپ کی ایڑی پر ڈسنا آپ کو محسوس ہوا کہ کچھ ڈنگ مار رہی ہے، اور سانپ نے ڈسا، وہ سانپ ہی تھا یقیناً، ڈسا، اتنا ڈسا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی تکلیف ہوئی، آپ باوجود صبر و ضبط کے، تحمل کے ساتھ آپ ڈٹے رہے، ایڑی نہ اٹھائی،
کہ کہیں وہ چیز آگے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو تکلیف کی شدت کا یہ عالم تھا کہ خود بخود آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو رواں ہوئے، اور وہ آنسو کا وہ عظیم قطرہ سبحان اللہ وہ چہرہ مصطفیٰ پر جو پڑا، امام الانبیاء اٹھ بیٹھے، فرمایا صدیق کیوں روتے ہو؟ میرے ہوتے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میرے ہوتے تمہارے آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کیا مجال کہ میں، لیکن یہ ڈنک اتنی شدید لگا، تکلیف اتنی زیادہ ہوئی، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً بھانپ گئے، پہچان لیا۔ اتنے میں آپ نے فرمایا اے صدیق ایڑی جب تک نہیں ہٹاؤ گے یہ ڈنک آپ کو لگتا رہے گا، اور یہ آنے والا اس کو آنے دو، یہ مجھے گزند نہیں پہنچائے گا، یہ سانپ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا خاص خطبہ ارشاد فرمایا میری شان میں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، کہ کچھ عرصے کے بعد دنیا میں آنے والے ہیں، جلوگر ہونے والے ہیں، اور ہر طرف میلاد پا کے چرچے بلند ہونے والے ہیں، اور ہر طرف سے یہ صدائیں بلند ہونے والی ہیں کہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں مناؤ، رسول آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، وہ نور آ رہے ہیں، پلکیں بچھاؤ حضور آ رہے ہیں۔ ارے بادشاہ ہو، ارے کج کلا ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ رہے ہیں۔ یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پھیلائے، ہوا سب زمانہ، ہوا سب زمانہ، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ رہے ہیں۔ تو اے صدیق اکبر، اے میرے پیارے محبوب، یہ سانپ ہے اور دور عیسیٰ سے میری زیارت کا منتظر ہے، اس کو شوق دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے ایڑی مبارک ہٹائی، سانپ ایک دم سے آیا اور چہرہ مصطفیٰ پر اس طرح دیکھنے لگا جس طرح کوئی برسوں سے بے قرار بے چین آپ کو دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک یعنی تھوک مبارک، سبحان اللہ، آپ کے تھوک مبارک کی یہ شان ہے کہ کڑوے سمندر کے اندر، کڑوے دریا اور کنویں کے اندر ڈال دیا جاتا تھا تو خدا کی قسم وہ شدید کڑوا پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھوک مبارک سے میٹھا ہو جایا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ اور جس محفل میں آپ کا ذکر کر دیا جائے خدا کی قسم وہ محفل بھی میٹھی میٹھی ہو جاتی ہے، نور علی نور ہو جاتی ہے، اس پہ قرآنی احادیث مبارک کے نورانی روحانی رنگ چڑھ جایا کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تھوک مبارک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایڑی مبارک پر جیسے ہی لگایا وہ ساری دردیں ختم، وہ شفا ہو گئی۔ اور میں سمجھتا ہوں، میں اپنے وجدان میں یہ کہتا ہوں کہ جب سیدنا صدیق اکبر کو تکلیف ہو رہی تھی تو دائیں بائیں سے اس وقت تو کوئی تھا نہیں، لیکن اگر کوئی حکیم کوئی طبیب یہ کہتا کہ اے صدیق اپنی ایڑی ہمارے قریب کریں، ہم دیکھیں کیا ہوا اور ہم اس کا علاج کریں، تو یقیناً عشق مصطفیٰ میں تڑپنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے کہ پڑیاں تے سیرپ، پڑیاں تے سیرپ میری دوا نہیں ہے، یقین پکا ہونی شفا نہیں، دیدار سندا ساڑیاں دوائیاں، دیدار آقا دا دیدار نبی دا ساڑیاں دوائیاں۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر اس وقت یہی فرماتے، یہی ان کے عشق کی جو رونق ہے، عشق خدا و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، پھر اسی نے آگے زمانے میں روشنی کی اور آج تک زمانہ منور ہے۔
جب تک دنیا کے اندر شان صدیق اکبر اور ان کے وسیلے سے شان میلاد مصطفیٰ و شان جشن ذکر خدا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا رہے گا، یہ دنیا آباد اور شاد رہے گی۔ اللہ تعالیٰ محترم شاہ صاحب کے گھر کی محفل کو قبول فرمائے اور بے شمار برکات کثیرہ سے ان کو نوازے۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم المکین الرؤوف الرحیم۔ محفل بہت بہت سب کو مبارک ہو۔